ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب بہت بوڑھے ہو گئے تو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پوتے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے حوالے سے پوچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا، بیٹے واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ کر رہے تو 9 سال تک آپ نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ نے عام اعلان کروایا کہ اس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینہ آ کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جائے اور آپ کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھے۔ آخر کار مدینہ منورہ سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا اور اس دن قافلے نے اسی مقام پر قیام کیا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی اور پھر آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے۔ اونٹنی آپ کو لے کر قریب کے بلند میدان بیدا پر پہنچی۔ بیدا کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے۔ کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھے اور آپ پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو رہا تھا۔ آپ قرآن کے مفہوم اور مطلب کو خوب سمجھتے تھے، لہٰذا حکم خداوند قدوس کے تحت آپ جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یقیناً ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، سارے احسانات تیرے ہی ہیں اور بادشاہی سراسر تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقائے سفر نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا اور آپ بھی اپنا تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا اور پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل فرمایا، پھر 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے، پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو اپنے لیے عبادت گاہ قرار دے لو۔ پھر آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص کی قرات فرمائی۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اور فرمایا میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ کو صاف نظر آنے لگا
اور آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا حق ہے، حمد و شکر کا وہی مستحق ہے اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے تنہا تمام کافر گروہوں کو شکست دی۔ 3 بار آپ نے یہ کلمات دہرائے اور ان کے درمیان دعا مانگی۔ پھر آپ صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے اور مروہ پر وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا، یہاں تک کہ آپ آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ نے اپنے رفقائے سفر سے خطاب فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروہ پہاڑی پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب میں تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف اور سعی کو عمرے کی سعی اور طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ جانور ساتھ نہیں لائے وہ اس طواف اور سعی کو عمرہ کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ ابن مالک کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف اور سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی مبارک انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالی اور فرمایا عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگایا ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا مجھے ابا جان نے اس بات کا حکم دیا ہے، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی احرام ختم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا اے علی، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی؟ یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب میں کہا میں نے کہا تھا اے اللہ، میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول نے باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا میں تو چونکہ اپنے ساتھ جانور لے کر آیا ہوں اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہدی کے اونٹ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ تمام تقریباً 100 تھے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے
البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ جو ہدی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب یوم ترویہ آیا یعنی ذی الحج کی 8 تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ منا کی طرف روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر منا کو روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر منا میں ٹھہرے، یہاں تک کہ سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہے تھے، لیکن آپ مشعر الحرام کی حدود سے آگے نکل آئے اور میدان عرفات کی حدود میں آئے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے خیمہ نصب کیا جائے۔ چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا تھا اور آپ نے اسی خیمے میں قیام فرمایا تھا۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے حکم دیا کہ آپ کی اونٹنی قصوہ پر کجاوا کس دیا جائے۔ چنانچہ اونٹنی پر کجاوا کس دیا گیا، آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے نشیب میں پہنچے۔ وہاں آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں، ناحق کسی کا خون بہانا اور ناروا طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام ہے، بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے اور تم حرام سمجھتے ہو۔ خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے روند دی گئی ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیہ بن الحارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ جو بنی سعد کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے ان کو قبیلہ حزیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالبے اب سوخت ہو گئے، اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔ اے لوگو، خواتین کے حقوق کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنی قید یعنی نکاح میں لیا ہے، اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ تمہارا ان پر خاص حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا ناپسند ہو ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں، اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو، اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو، اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے تو کبھی تم رائے حق سے نہیں بھٹکو گے۔ یہ سرچشمہ ہدایت اللہ کی کتاب، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے خدا کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں۔ بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، اور آپ نے نص اور خیرخواہی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور جھکاتے ہوئے 3 بار ارشاد فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہ۔ میں نے تیرا پیام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں تبلیغ کا حق ادا کر چکا ہوں۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان دی اور اقامت کہی، اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپ
ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور سارا مجمع آپ کے سامنے ہو گیا، جس کے سب ہی پیدل تھے۔ آپ قبلہ رو ہو گئے اور آپ نے وہیں وقوف فرمایا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہونے کا وقت آ گیا اور شام کی زردی بھی ختم ہو گئی اور سورج بالکل غروب ہو گیا۔ تو اس وقت آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف آئے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور آپ مزدلفہ پہنچے۔ یہاں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی، آذان ایک ہوئی اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح صادق ہوتے ہی آپ نے آذان اور اقامت کہلوا کر نماز فجر اول وقت میں ادا فرمائی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ مشعر الحرام کے پاس تشریف لائے۔ یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر دعا فرمانے لگے، پھر تکبیر، تحلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ وہاں سے منا کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس وقت آپ اپنی ناکا کے پیچھے فضل بن عباس کو سوار کیے ہوئے تھے۔ جب آپ وادی محسر کے درمیان پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا، پھر محسر سے نکل کر آپ نے اس درمیانی راستے پر چلتے ہوئے جو بڑے جمرے کے پاس آ کر نکلتا ہے، پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ نے رمی فرمائی، 7 کنکریاں اس پر پھینک کر ماری، اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کی طرح تھیں۔ آپ نے نشیبی مقام سے جمرہ پر یہ رمی کی۔ جب آپ رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے 63 اونٹ اللہ رب العزت کے حضور قربان کیے، اور باقی اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے کیے، جن کی قربانی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کی، اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ہدایہ کے اونٹوں میں شریک فرمایا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا جائے، چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر دیگچے میں ڈالا گیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز آپ نے مکہ میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے، جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ڈول نکال کر پلاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم سے زبردستی یہ خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈول بھر کر دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا۔ ناظرین، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ الوداعی حج جو آخری بھی ہے اور مثالی بھی، امت مسلمہ کے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے، اور قیامت تک اہل ایمان اس نمونے پر اپنا فریضہ حج ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔